حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 7 سال تھی. آپ کے بھائی حسد کرنے لگے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزید 11 بھائی تھے. سگے بھائی حضرت بنیامین تھے، وہ ایک ہی ماں کے ساتھ اور ایک ہی والد کے یعنی سگے بھائی تھے. اور باقی جو آپ کے 10 بھائی تھے ان کے نام بھی سن لیجئے. وہ ان کی والدہ اور تھی اور ان بھائیوں کے نام یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبولون، یسجر، دان، نفتائی، جاد، آشر اور پھر یہ 2 بھائی یوسف اور بنیامین. ٹوٹل ملا کے 12 ہوتے ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام کی بچپن ہی سے چہرے سے نور نکلتا تھا، پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا. آپ کے والد آپ سے بڑی محبت کرتے تھے. تو اب بھائیوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو والد صاحب سے دور لے جاتے ہیں اور کہیں دور پھینک آتے ہیں تاکہ یہ جو والد کی محبت ان کی طرف زیادہ ہے وہ ہمیں مل جائے. اس حسد کے مارے والد صاحب سے اجازت لی کہ ہمیں یوسف کو باہر لے جانے دیا جائے. والد صاحب نے اجازت نہ دی. انہوں نے بڑی ضد کی کہ ہم ٹیک کیئر کریں گے، خیال کریں گے، تکلیف نہیں پہنچائیں گے. بالآخر والد صاحب نے اجازت دے دی. حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لے کر گئے اور ان بھائیوں نے حسد کے مارے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو، جن کی عمر ابھی 7 سال ہے، ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا. مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا. جبریل امین کو حکم ہوا، اپنے پروں کو بچھا کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے سے بچا لیا. اس کنویں میں ایک پتھر تھا، وہیں بٹھا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا یوں سمجھیے کہ کرم فرمایا کہ اس چھوٹی عمر میں بھی آپ کے دل سے خوف دور ہو گیا. آپ وہاں گھبرائے نہیں. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس پر، جس کو نقلی خون کہیں یا کسی جانور کا خون، لگایا اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے کہ بابا جان، حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے. اور آپ کا کرتا دکھایا جس میں خون لگا ہوا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب کرتا اٹھایا تو انہوں نے غلطی یہ کی تھی کہ اس کرتے کو پھاڑ نہ سکے. بالکل صحیح سلامت کرتا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے جہاندیدہ تھے. آپ نے فرمایا کمال کا بھیڑیا تھا، میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر کرتا صحیح سلامت ہے. بہرحال آپ روتے رہے، صبر کرتے رہے، حضرت یوسف کو یاد کرتے رہے. اب کیا ہوا ناظرین؟ اس پورے واقعے میں بہت سارے پیچ و خم ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اسی کنویں میں تھے کہ اب ان کے بھائی جو تھے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہ روز آ کے کنویں میں دیکھتے بھی تھے کہ کہیں وہ باہر تو نہیں نکل آئے. اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا. اس قافلے والوں کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی. اس کنویں میں انہوں نے ڈول ڈالا. جیسے ہی ڈول ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا. پانی باہر کھینچا گیا تو پانی بھی آیا اور ایک خوبصورت ینگ نوجوان سمجھیے ایک خوبصورت بچہ بھی باہر آیا. دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا. ابھی باتیں ہی ہو رہی تھی کہ بھائی آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کنویں سے باہر آ گئے. تو ان قافلے والوں سے انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہمارا ایک غلام ہے اور ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں. آپ کو بڑے سستے داموں دے دیں گے مگر شرط یہ ہے کہ آپ ان کو بہت دور لے جائیں، واپس نہ آ سکے. وہ لوگ ویسے ہی مصر جا رہے تھے. کنعان سے مصر بہت دور تھا. 20 درہم میں یہ سودا ہو گیا ناظرین. اونلی 20 درہمز اپنے بھائی کو بیچ دیا گیا. حسد انسان کو کہاں تک لے جا سکتا ہے، کاش ہم یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. بہرحال یہ قافلہ مصر پہنچا. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں غلاموں کی طرح فروخت کرنے کے لیے لایا گیا. اور اب عزیز مصر جو کنگ آف ایجپٹ تھا، جب وہ اس بازار میں آیا، ایک بہت پیارا بہت خوبصورت بچہ اسے نظر آیا. بہت اچھے داموں میں وہ خرید لیا. اپنی زوجہ زلیخا کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا کہ یہ گھر میں خدمت کریں گے، کام کاج کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جب عمر تھوڑی زیادہ ہوئی، اللہ نے اتنا حسین آپ کو بنایا تھا. سبحان اللہ. یاد رہے کہ اس وقت کائنات میں آپ سے زیادہ حسین کوئی اور نہ تھا. مگر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ حسین بنایا. بلکہ علماء لکھتے ہیں حضرت یوسف کا حسن میرے آقا کے کل حسن کا جز تھا. سیدی امام حسن رضا خان صاحب کمال کی بات لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام اب جب آپ کی خوبصورتی کے چرچے ہوئے،
تو زلیخا جو عزیز مصر کی زوجہ تھی وہ آپ کے عشق میں گرفتار ہو گئی، ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ زلیخا کی دوستوں نے کہا، اس کی سہیلیوں نے کہا کہ تم ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہو۔ تو زلیخا نے کہا کہ ایک بار میرے گھر آنا۔ سب کے ہاتھ میں کچھ فروٹ دیے گئے اور ہاتھ میں چھری دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزارا گیا۔ آپ نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ ان کو دیکھتے بھی جاؤ اور اپنے اس فروٹ کو، اپنے اس پھل کو کاٹو۔ ان عورتوں نے پھل بھی کاٹ لیے اور وارفتگی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو بھی کاٹ لیا۔ اللہ نے ایسا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا، لیکن بہرحال اب یہاں ایک اور موڑ آتا ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط کام پر مجبور کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، فرمایا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب زلیخا آگے بڑھتی ہے اور آپ پیچھے بھاگتے ہیں۔ زلیخا نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی، اس میں آپ کا کرتا جو ہے پیچھے سے پھٹ جاتا ہے، اور اسی کشمکش میں عزیز مصر جو ہے، کنگڈم کا جو کنگ ہے، وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور تعجب سے دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اپنی زوجہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ اب زلیخا نے کہا کہ یہ میرے ساتھ غلط کام کا ارادہ رکھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی گواہ نہ تھا اپنی بے گناہی پیش کرنے کا، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کا انتظام فرمایا۔ یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اس کمرے کے اندر ایک 4 ماہ کا بچہ جھولے میں لیٹا تھا۔ اللہ نے اسے قوت گویائی عطا کی اور اس نے عزیز مصر سے کہا کہ یہ دیکھ لو، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف بے گناہ ہیں، آگے سے پھٹا ہے تو پھر سمجھ لو زلیخا بے گناہ ہے۔ اب ایسا ہی ہوا، جب چیک کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ طے تو ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، مگر اس کے باوجود کسی سازش کے تحت آپ کو جیل بھیج دیا گیا۔ ایک وقت غلام بھی بنے، کنویں میں بھی ڈالا گیا اور اب جیل میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، اب کیا ہوا؟ اس جیل میں بادشاہ کے 2 اور قریبی ساتھی کسی وجہ سے پہنچے، انہیں بھی قید ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا کلوزلی انہوں نے دیکھا، قریب سے دیکھا، کچھ خواب دیکھے تھے، اس کی تعبیر پوچھی، حضرت یوسف نے تعبیر بھی پوری بتا دی۔ تو اب یہ لوگ جب رہا ہو کر بادشاہ کے دربار میں واپس پہنچ گئے، اب بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ بادشاہ نے بڑے بڑے خواب کی تعبیر دینے والوں کو بلایا، لوگوں سے پوچھا، مگر کوئی سیٹسفائی نہ کر سکا۔ بادشاہ ان خواب کی تعبیر سے مطمئن نہ ہوا۔ ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا جنہوں نے جیل میں وقت گزارا تھا کہ حضور ایک شخص ہے جیل کے اندر جو کمال کی تعبیر بتاتا ہے، آپ کے خواب کی تعبیر وہی بتا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کال کیا گیا کہ آپ باہر آ جائیں، آپ کو رہائی دی جاتی ہے۔ آپ نے کہا میں نے ایسے رہائی نہیں لینی، پہلے میری بے گناہی کا اعلان کیا جائے، قصور میرا نہیں تھا۔ بہرحال آپ کو باعزت بری کیا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں آپ آئے اور اب آپ نے جب خواب سنا تو کمال کی تعبیر بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو 7 سال تک خوب غلہ ہونا ہے، خوب کھیتی باڑی ہونی ہے، تم اناج اگاؤ، اور اگلے 7 سال خطرناک قحط نے آنا ہے، دنیا میں کہیں غلہ نہیں ہوگا، کہیں اناج نہیں ہوگا۔ پہلے 7 سال غلہ اگا کر اسے سٹور کر لو تو اگلے 7 سال زبردست منافع ہوگا۔ اور انہوں نے بادشاہ سے یہ بھی فرمایا کہ ایک کام کرو، یہ سارا نظام میرے ہاتھ میں دے دو، میں اسے مینج کر لوں گا۔ بادشاہ نے اس خوبصورت نوجوان کی بات مان لی اور آپ کو پوری مصر کی سلطنت عطا کر دی۔ کہ اللہ کی شان دیکھیں، آپ نے کچھ عرصے غلامی کی زندگی ضرور گزاری، مگر اب بادشاہ نے سلطنت کی ذمہ داری آپ کے حوالے کر دی۔ گویا آپ اس وقت کے سب سے بڑے وزیر، اس وقت کے وزیر اعظم بن گئے۔ اور اب ایسا ہی ہوا، 7 سال آپ نے لوگوں کو اس کام پہ لگا دیا، ہر طرف غلہ اگ رہا تھا، کھیتی باڑی ہو رہی تھی اور اناج اسٹاک بھی کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی 7 سال پورے ہوئے، اب پوری دنیا میں قحط آ گیا، کہیں اناج کا دانہ نہیں تھا۔ دور دور سے لوگ مصر آتے تھے اپنا اناج خریدنے، اپنا مال دے جاتے، اپنی چیزیں بیچ جاتے، اناج کی ضرورت تھی۔ اب اس کہانی میں، اب اس قصے میں ایک اور عجیب موڑ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے کنعان میں، ان کو بھی اناج چاہیے تھا، وہ بھی مصر آئے اپنا اناج خریدنے کے لیے۔ جیسے ہی حضرت یوسف کے دربار میں آئے، حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ بھائیوں کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا نا کہ جو یہ بادشاہ، یہ جو بڑا وزیر بیٹھا ہے، یہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ بھی دیا اور اپنے کارندوں سے، اپنے غلاموں سے کہا کہ جو پیسے انہوں نے غلے کے بدلے دیے ہیں وہ بھی ان کے سامان میں ڈال دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، تمہارا ایک اور بھائی بھی تو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارا ایک بھائی ہے، اس کا نام بنیامین ہے۔ آپ نے کہا اگلی بار اس کو لے کر آنا، اگر اسے لے کر نہیں آؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ یہ لوگ واپس گئے، اپنے اناج کے بورے جب کھولے
تو مال اسی کے اندر موجود تھا۔ حضرت والد حضرت یعقوب سے کہا حضور کیسا کمال کا بادشاہ ہے، اناج بھی دیا، پیسے بھی لوٹا دیے، مگر اگلی بار ہمیں بنیامین کو لے جانا ہوگا۔ حضرت یعقوب کہتے میں اپنے دوسرا بیٹا تمہیں نہیں دوں گا، آج تک یوسف کے غم میں مبتلا ہوں۔ آج روتے روتے ان کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، مگر جب غلے کی ضرورت پڑی بھائیوں نے پھر والد کی منتیں کی، ہمیں ایک بار موقع دیجئے، اب ہم بنیامین کا خیال رکھیں گے، کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ بہرحال بڑے عہد و پیما کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ اب یہ بنیامین کو لے کر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آتے ہیں، پھر غلہ لینے آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کان میں بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اور اب ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اپنا غلہ لے جاؤ اور والد گرامی کو لے کر آؤ، اپنے والد کو لے کر آؤ۔ وہ رونے لگ گئے کہ حضور ہم نے پہلے بھائی کے ساتھ بھی بہت غلط کیا ہے، اگر دوسرے کو واپس نہیں لے جائیں گے تو والد صاحب تو رو رو کر ہلکان ہو جائیں گے، پہلے ہی چھوٹے بھائی کے غم میں وہ بہت روتے ہیں، ان کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کو دیا کہ جاؤ یہ کرتا ان کی آنکھوں پر ڈال دینا اور سنو میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ اکبر! جب ان بھائیوں نے یہ سننا تھا تو ان کی تو جس کو کہتے نا شاکڈ کیفیت میں آ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ وہ بھائی جس کے ساتھ ہم نے ایسا سلوک کیا تھا، آج وہ بادشاہ بننے کے بعد ہمیں سزا نہیں دے رہا، ہمیں پنش نہیں کر رہا، بلکہ ہم پر آج بھی کرم نوازیاں کر رہا ہے۔ خوشی کے عالم میں آپ کا ایک بھائی جس کا نام یہودا تھا، وہ دوڑتا ہوا بہت لمبا سفر کر کے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ ان کا کرتا جب ان کی آنکھوں پہ ڈالا گیا، آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ آپ نے کہا میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو سون رہا ہوں، مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بہرحال اب بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بھی ساتھ آتی ہیں، اور سبحان اللہ وہ منظر کائنات نے دیکھا کہ آپ نے اپنے والد گرامی کا کس پیارے انداز میں، شاہانہ انداز میں ہزاروں کے لشکر کے ذریعے بارڈر آف مصر پر جا کر استقبال کیا۔ باپ بیٹے کی ملاقات کئی سالوں بعد ہوئی، گلے مل کر رونے لگے، اور پھر اس شاہی قافلے کو محل میں لایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو، اپنی والدہ کو اور اپنے بھائیوں کو اپنے قریب بٹھایا، سبحان اللہ، بڑا احترام دیا۔ اور اب کمال یہ ہوا ناظرین کہ ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سجدہ کیا۔ آپ نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر اب پوری ہو رہی ہے۔ 11 بھائی ہیں، والد اور والدہ سب حضرت یوسف کو سجدہ کرتے ہیں۔ یاد رہے ناظرین، میرے آقا علیہ السلام کے دور سے پہلے تعظیم کا سجدہ الاؤ تھا، لوگ تعظیم میں کسی کو سجدہ کر سکتے تھے، عبادت کا سجدہ تو کبھی بھی اسلام میں جائز نہ رہا اور وہ کفر ہے۔ مگر نبی پاک علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لا کر یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد تعظیمی سجدہ بھی کوئی کسی کو نہیں کر سکتا۔ وہ فرمان آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں زوجہ کو کہتا، عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ بہرحال ناظرین، یہ قرآن کا ایک ایسا امیزنگ واقعہ ہے، اس میں اتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، میں نے بہت شارٹ ٹائم میں بڑا سمرائز کر کے آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا ہے، مگر میں آپ کو دعوت ضرور دوں گا کہ اس واقعے کو قرآن کی تفسیر میں جا کر خود پڑھیں اور پڑھ کر ایمان تازہ کریں۔ قرآن پاک کے 12ویں پارے میں سورہ یوسف موجود ہے، ضرور پڑھیے، اس کی تفصیل پڑھیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔